السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 114۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اماں جان، مجھے ڈر ہے کہ میرا مال مجھے ہلاک کر دے گا، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے انتقال کے بعد سونے کی ٹائلسیں جو ہے وہ تقسیم کی گئی تھی ان کے خاندان والوں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے بیویوں میں، بچوں میں۔ اس اعتبار سے وہ ٹاپ 1 پر تھے، ہر اعتبار سے ٹاپ 1 پر تھے۔ عشرہ مبشرہ ہونے کے اعتبار سے ٹاپ 1 پر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ دوسرا، مال کی وجہ سے بھی ٹاپ 1 پر تھے۔ زمین پر یا مٹی پر وہ ہاتھ لگاتے تھے، کوئی بھی لوٹ خریدتے تھے، اللہ اسے سونا بنا دیتا تھا۔ لوگ اسے ردی چھوڑ کر چھوڑ دیتے تھے، لوگ کہ یہ مال نہیں لینا، وہ لے لیتے تھے اور لے کر جو ہے بس کہتے تھے غلاموں سے کبھی اسے تقسیم کرو، تو وہ جو ہے تقسیم بھی کرتے تھے، دھندا بھی ہوتا تھا، خیر خیرات بھی کرتے تھے۔ ہزاروں غلام اور ہزاروں باندیاں خرید کر انہوں نے آزاد کی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صادق الایمان کہا۔ یہی ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی ہوئی تھی انتقال کے وقت میں آپ کے، تو ام سلمہ نے ہی پوچھا تھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے سب ماؤں کو کہا، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ اٹھائے گا۔ بعد میں پتہ چلا وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا قصہ، یہ ام سلمہ کے پاس آئے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ تو ام سلمہ نے کہا، اے میرے بیٹے، تم اپنا مال دوسروں پر خوب خرچ کرو۔ کیوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے بعض ساتھی ایسے ہیں جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی میرا راستہ الگ ہوگا، ان کا راستہ الگ ہوگا۔ بس عبد الرحمن ابن عوف اس سے گھبرا گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے چلے گئے اور ان کی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر کو میرے والی حدیث سنائی۔ یہ حدیث سنتے ہی حضرت عمر میرے پاس دوڑے آئے اور فرمایا، امی جان مجھے یہ بتاؤ، خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ حضور کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ؟ اس لیے کہ میرے زمانے میں مال بہت آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ام سلمہ نے کہا، آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں اور آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن آپ کے اس سوال کا تو میں نے جواب دے دیا۔ یہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں، آپ کے اس سوال کا تو میں نے جواب دے دیا، لیکن آئندہ آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا، آپ کا حق ہے، لیکن اب کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ البتہ حدیث ہے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد کئی لوگ مجھ سے مل نہیں سکیں گے، یعنی حشر کا میدان میں گم ہو جائیں گے وہ۔ تو اگر حضور سے مل نہیں سکا، حشر کے میدان میں گم ہو گیا، تو خواب و خسرا، ناکام ہو گیا وہ۔ اس لیے ام سلمہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، خوب خرچ کرو، خوب سخاوت کرو۔ اس لیے سخاوت کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ بس یہ دعا مانگتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی صاحبزادی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا میں نے حوالوں کے ساتھ لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔